نبی علیہ السلام نے نتائج کیا بیان فرمایا؟ والصبر ثواب الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبر ہے اس کا ثواب جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں تو صبر کی کثرت سے اہمیت بیان فرمائی گئی، ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، یعنی کہ جملہ معاملات میں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے۔ عزیز دوستو، عزیز سامعین، آپ سوچیں اس وقت حضرت انسان کو سب سے زیادہ جو چیز مار رہی ہے، اس کی گراوٹ کا سبب بن رہی ہے، اس کی معاشرے میں تنزل کا سبب بن رہی ہے، وہ اخلاقی کمزوری کا شکار ہو رہا ہے، تو بے صبری ہے، ہر معاملے میں بے صبری ہے۔ اس بے صبری کے سبب انسان اپنے مقام سے تیزی کے ساتھ گر رہا ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا اس مہینے کے اندر صبر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ مہینہ ہے ہی صبر کا، یعنی کہ اپنی طبیعت کے اندر کس طرح صبر پختہ کر دیا جائے کہ احکام الہیہ پر قائم رہنے اور اس پر مشقتیں برداشت کرنے کے لحاظ سے بھی صبر ہو، اور جو ہمیں مخالف سمت، مخالف تہذیبوں سے جو چیز ہمارے دین کی طرف آئے اس کو اپنانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچا جائے، صبر کیا جائے اور شریعت کا دامن جو ہے تھاما جائے، اور اگر شریعت کے مصادم ہے تو اس سے رکا جائے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، اور صبر ثواب الجنہ، اور صبر کا اجر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اس کا اجر جو ہے جنت ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے اس مہینے کے دوسرے پہلو کو بیان فرمایا کہ وہ شہر المواسات، یہ جو مہینہ ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں کتنا یہ صفات باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے، کہ جو بندہ صبر کرے گا وہی کسی کے درد کو سمجھ سکے گا، اور جو خود بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، اپنی خواہشات کا اسیر ہوگا، وہ بدعملی کا خلافوں پہ چلنے والا ہوگا، وہ گناہوں کا عادی ہوگا، تو اس ایسا بندہ کہاں کسی کے درد کو سمجھ سکے گا؟ آج کی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ پہلو بھی موجود ہیں۔ سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر جو تضاد ہے، جو افراد و تفریق ہے، جو بے اعتدالی ہے، یہ ساری کی ساری کسی کے غم کو نہ سمجھنے کے سبب ہے۔ میں یہاں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں، آپ دیکھیے گا کہ ایسے وقت میں کہ جب قوم میں کئی جگہوں پر لوگ اپنے بچے بیچنے کے تیار ہو رہے ہیں، اپنے اولادیں بیچنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں ہم نعت خوانی کر کے لاکھوں روپے لٹائیں، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ شراب و کباب کی محفل سجائے اور محض اپنی لذتوں کی تکمیل کے لیے وہ لاکھوں روپے خرچ کرے، اور ادھر جو ہے وہ قوم جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہو اور یہ اپنی لذتوں کو پورا کر رہا ہو، تو یہ دونوں چیزیں انتہائی پیک پر ہیں۔ تو اس میں جب تک یہ تال نہیں آئے گا اس وقت تک عزیز دوستوں، ایک طرف مذہبی عقیدت اپنے جنون پر اور ایک طرف جو نفس کی خواہشات کی تکمیل اپنے عروج پر، دونوں چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ صبر کیا جائے کہ شریعت مطالعہ کا حکم کیا ہے، شریعت مطالعہ کا تقاضا کیا ہے، شریعت کی اس وقت شریعت ہمیں دینی لحاظ سے جو ضرورت پیش کر رہی ہے اس ضرورت کی طرف بڑھنے کا اہتمام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ وہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب غمخواری کا کیا کہ اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ اللہ کی راہ میں مال پیش کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا جائے۔ عزیز دوستو، بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 روپے کا یا 100 روپے کا یا 1000 روپے کا راشن دینا ہے تو اس کے ساتھ ہزاروں افراد کھڑے ہو کر تصویریں بھی اتروا رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے وہ میرا نام بھی بنے کہ حاجی صاحب نے یہ کام کیا اور چودھری صاحب نے اتنی خیرات دی ہے۔ عزیز دوستو، جب رب تعالیٰ فرما رہا ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من خیر، ہم نے یہ کام کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اس کا قرب پانے کے لیے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ ہم اپنا اتنی محنت کا کام کر کے بھی اس کو چند تصویروں کے عوض بیچ رہے ہوں کہ لوگوں کے درمیان میری حیثیت بن جائے۔ شہر المواسات، غمخواری کریں لیکن تقرب فیہ، اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ پھر حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ واہ واہ وشہر یزداد فیہ رزق المؤمن، یزداد فیہ رزق المؤمن، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر جو رزق ہے مومن کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یزداد فیہ رزق المؤمن، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے جب وہ صبر کرے گا تو اس کو غمخواری آئے گی، احساس کسی کا پیدا ہوگا، تڑپ کسی کے لیے سے پیدا ہوگی، اور جب وہ کسی کے لیے تڑپے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک بندہ اب بالفرض اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اوروں
को बांटता फिरे, वो अपने घर वालों की ईद के लिहाज से ही इतना सिलसिला पूरा कर लेता है, तो उसमें वो फराखी का एहतमाम करता है दरमियानी किरदार के दर्जे पे रहकर, तो भी अल्लाह ताला, क्योंकि जब घर वाले सब के सब खैर पर होंगे, भलाई पर होंगे और अपने मामलात के लिहाज से दुरुस्तगी पर होंगे और पेट के लिहाज से एहसास कमजोरी के शिकार नहीं होंगे, तो सब के सब उसके साथ मुआमले के तौर पे चलेंगे और उसकी बात भी सुनेंगे और उसके निज़ाम को भी कबूल करेंगे, और फिर इस तरह दीन इस्लाम को कायम करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वो कैफियत है जो सरकार का वादा है कि इसमें मोमिन के रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है।